فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان محترم. امام بارگاہ علی رضا کی دوسری تقریر. آج شب ولادت بھی ہے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور کل کی مجلس شہادت کی مجلس ہے اسی امام کی. بہرحال میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور اور ریکمینڈڈ سورہ سے کیا. سورہ کوثر. سب کو پتہ ہے یہ سورہ کوثر. سورہ کوثر ایک ایسا سورہ ہے کہ جو مخصوص ہے شہزادی کونین سے. یہ مکی سورہ ہے. مکے میں آیا تھا اس وقت جب اسلام 5 سال کا تھا. جب میری مظلوم شہزادی کی ولادت ہوئی تھی اس وقت مکے کے جو کافر اور مشرکین تھے ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا. 5 سال کا اسلام تھا بس. یہ کہا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ابتر ہوگی, ختم ہو گئی. بیٹی پیدا ہوئی اور نسل ختم ہو گئی. اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ مسلسل تانے دے رہے تھے. جب یہ بات سرکار تک پہنچی تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو تکلیف ہو. میں کیا بول رہا ہوں؟ تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, آپ شکر ادا کریں, جانور کو نہر کریں. اور ابتر آپ نہیں, یہ ابتر ہوئے. میں نام نہیں لینا چاہتا, میری مجبوری ہے. تو مسلسل کوثر, میں سورہ کوثر پہ نہیں پڑھا, میں امام پہ آ رہا. آپ انصاف سے بولو کہ جن جن لوگوں نے بولا تھا, جس میں ابو جہل, ابو لہب تھا, اور بھی کئی تھے, میں نام نہیں لے رہا. آپ سمجھیں, میرا ذہین مجمع ہے. ابو جہل نے کہا, ابو لہب نے کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی, ختم ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا. ایک چیز یاد رکھو, آج بھی بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں. بیٹی ہو تو سب کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے, خاص طور پہ سسرال والوں کے. کبھی نہیں کرنا, نیور. بیٹی ہو یا بیٹا ہو, شکر ادا کرنا صحت کے ساتھ ہو گئی. کبھی یہ نہیں بولا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بیٹی ہو گئی تو پرابلمس ہے. میں جانتا کہ کتنے فیملیز میں بگ پرابلمس ہو گئے. کیا ان کو 2 بیٹیاں ہو گئی, 3 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا, تو وہ لڑکی کیا کرے گی یار؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہمیشہ دعا یہ کرو کہ شکر کرو اللہ تو نے صحت کے ساتھ دیا. جتنا شکر ادا کرو گے, کل میں نے بولا کہ وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی. تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ قیامت تک یہ نسل باقی رہے گی, اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر جو آئے وہ امام حسن علیہ السلام تھے.
مولا حسن تھے. مولا حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر آئے تھے. اس کے بعد ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا. یہ امام جس سے آج کی شب منسوب ہے، امام علی نقی علیہ السلام، ہمارا 10واں امام، 10th امام، یہ بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. تھوڑا سا میں امام کے حالات بتاؤں آپ کو. امام علی نقی علیہ السلام یہ سلسلہ امامت کا چوتھا علی ہے. معصومین کے جو 14 معصومین کے جو نام، 12 اماموں کے جو نام ہے نا، اس میں 4 مرتبہ امام علی کا نام لیا گیا، رکھا گیا. 3 مرتبہ محمد ہے، 2 مرتبہ حسن کو نام رکھا گیا. ایک حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ نہیں ہوئے. ہمارا پہلا امام علی، چوتھا امام علی، 8واں امام علی ہے اور 10واں امام علی. محمد 5ویں امام ہے، 9ویں امام ہے اور زمانے کا امام. حسن، مولا حسن اور 11ویں امام. یہ ایک چارٹ ہے ہمارے اماموں کے ناموں کا. تو یہ چوتھا علی دنیا میں آیا، امام علی نقی علیہ السلام. آپ کے والد ہمارے 9ویں امام ہیں، جو سب سے ینگسٹ امام تھے. اماموں میں سب سے ینگسٹ جو ہے ہمارے 9ویں امام ہیں. 24 میں نے بہت آسانی سے بولا یہ جملہ، 24 یا 25 سال میں ظالموں نے شہید کر دیا تھا. اور آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون ہے، بڑی پاک امام کی ماں ہے، بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی. بڑا احسان اس بی بی کا اس وقت، اس دور میں شیعت کے اوپر بڑا کام کیا اس بی بی نے. اور آپ کی ولادت 2 رجب، بعض روایتوں میں 3 رجب ہے، اور شہادت بعض کتابوں میں 3 رجب ہے، بعض میں 5 رجب ہے. جیسا بھی ہے وہ اس میں بحث میں نہیں جا رہا. ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت سامرے میں ہوئی. اور 42 ایئرس لگ بھگ آپ زندہ رہے. 212 ہجری سے ولادت ہے، 212 ہجری، اور 254 ہجری آپ کی شہادت. اس امام کا پیریڈ ظالمین، بنی عباس کے جو ظالمین تھے، سارے کے سارے ظالمین، لیکن یہ پیک تھا وہ ظالمین کا، جس میں متوکل جیسا ظالم، متوکل کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، یہ پیریڈ سے امام نے وقت گزارا. متوکل وہ ظالم کہ جس نے کربلا کی زیارت کو بند کر دیا، جس نے مولا حسین کی قبر مبارک کے اوپر پانی بھیجوا دیا تھا نہر کو کاٹ کے. لیکن وہ شان مولا حسین ہے کہ پانی آیا، اطراف صدقہ پھر کے چلا گیا، لحد کو کراس نہیں کیا. جیسے آج مولا عباس کی لحد کے پاس پانی رہتا لیکن کراس نہیں کرتا، بلکہ سرکل کرتا، واپس ہو جاتا. پانی کا کام ہے کراس کرے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں روکتا. حسین روک رہے تھے. یہ طاقت ہے حسین ہے. تو متوکل نے پوری نہر کو، دجلہ کو اس طرف کر دیا تھا. اور اس نے چن چن کے امام کے چاہنے والے، جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہوئیں گی نا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. میں آج شب جمعہ کے بارے میں بھی مجھے بولنا ہے، اس لیے کہ یہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، اس کے بارے میں بھی بولوں گا. اور کل بھی امام ہی کے تعلق سے ذکر ہوگا. کل کا دن شہادت کا دن ہے، کل شب شہادت ہے، تو کل بھی اسی امام کے بارے میں بولوں گا. تو آج متوکل کے زمانے میں، اس لیے کہ متوکل ہی وہ ایک ظالم ہے، امام کو لوگوں نے پبلکلی امام سامنے آئے. وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب مقدس کا ہے، بہت برکت والا سرداب. وہاں کا ایک عریضہ ہے، وہ عریضہ جب بھی جانا وہ عریضہ لکھنا، یا یہاں بیٹھ کے بھی آپ لکھ سکتے. بہترین عریضہ ہے امام کی تک پہنچنے کا. سرداب بڑے بڑے مقدس اردبیلی، شیخ مفید جیسی ہستیاں وہاں پہ جا کے عریضہ لکھتے تھے، گھنٹوں میں جواب آتا تھا، لمحوں میں. امام کے لیے کیا لمحوں میں جواب دیتے. تو وہ سرداب مقدس وہ امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. کیسے بیسمنٹ؟ کیا مطلب؟ اسی لیے کہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو گرمیوں میں عراق کے سمر میں نیچے چلے جاتے تھے سرداب میں، اور وہاں پہ تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تھی تو وہاں رہتے تھے. یہ وہی سرداب ہے.
آپ ایک چیز غور کرو کہ جہاں جہاں امام کے قدم پڑے، جہاں جہاں معصومین رہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آج متوکل نہیں ہے، امام کا سرداب ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ محتشم نہیں ہے، لیکن امام کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو امام سے منسوب، امام سے اٹیچ ہو جائے نا، وہ جگہیں آج بھی باقی ہے۔ میں تو ابھی جا کے آ رہا، اب بھی گئے ہزاروں مرتبہ۔ رسول کی حدیث ہو گئی 10 تو آ گیا، اب 11واں، اور 11ویں کے بعد 12واں آئے گا، 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہوگی۔ تو وہ اپنی حکومت کی محبت میں، اس ڈر سے، یہ لوگ 10ویں امام کو بھی قید کیا، 11ویں امام کی، اس لیے کہ آپ سوچو 11ویں امام کی جو شہادت ہے، جو آپ کی ایج ہے 25 سال کی ہے یا 27 سال کی، 27 یا 28 ایئرس کے آپ کی ایج ہے 11ویں امام کی، اور ان کو پورا زندگی وہاں سامرے میں قید میں رکھا۔ 10ویں امام کو جب متوکل نے قید کیا تو امام 10ویں امام پوری فیملی کو لے کے سامرا آئے، یعنی 11ویں امام بھی آ گئے، آپ کی زوجہ سمانہ خاتون بھی آ گئی، سارے کے سارے آ گئے۔ ظاہری طور پہ مدینہ اجڑ گیا۔ کیسے اجڑا؟ علم کے لحاظ سے اجڑ گیا کہ اب پھر مدینہ کبھی آباد نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمانے کا امام بھی جب انشاءاللہ ظہور کرے گا تو وہ اپنا دارالخلافہ کیپٹل کوفے کو بنائے گا، اب مدینہ نہیں بنائے گا۔ 10ویں امام کے زمانے تک مدینہ آباد تھا، اس کے بعد پوری فیملی کو لے کے 10ویں امام سامرا آ گئے، اور اسی لیے ہمارے سارے 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت جو ہے یا مکے میں ہوئی یا میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا، مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی یا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی۔ صرف ایک امام ہے جس کی ولادت سامرے میں ہوئی، زمانے کا امام۔ 14 معصومین میں 13 معصومین صرف مکہ اور مدینے میں آئے۔ یہ ایک لائٹ ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سامرا آنے کے بعد 10ویں امام اپنی زندگی گزار رہا۔ کیسے گزارا؟ وہاں پہ بھی رہ کر امام نے، اچھا اب تک جو تھا وہ ہر امام دوسرے امام کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن 10ویں امام کے سامنے غیبت کبریٰ اور صغریٰ تھی، یہ ہائر اوکلٹیشن اور اسمالر اوکلٹیشن۔ تو اس کے لیے شیعت کو تیار کرنا تھا، اس کے لیے شیعوں کو پریپیئر کرنا تھا، اس لیے کہ زمانے 10ویں امام جانتے تھے کہ میرے بعد میرے بیٹے کی امامت ہوگی اور وہ صرف 6 برس کی ہوگی۔ 54 میں آپ کی شہادت ہے 10ویں امام کی، 60 میں 11ویں امام کی شہادت، اس کے بعد بھی شیعت کا کیا ہوگا کیا؟ اس لیے کہ امام نہیں ہوگا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے 10ویں امام کا پیریڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو اسمالر اوکلٹیشن ہے، پھر ہائر اوکلٹیشن، جو پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، 1200 سال تک کوئی ہادی نہیں رہے گا، 1200 سال تک کوئی بتانے والا نہیں رہے گا۔ اس کے لیے 10ویں امام شیعوں کو تیار کر رہے تھے۔ اس زمانے کی شیعوں کا کیا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے، تو وہ امام سے رجوع کرتے، فقہ کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، امام سے، اس دور کے امام سے رجوع کرتے اور امام سے بات کرتے، اپنے مسئلوں کو حل کرتے۔ آج کوئی نہیں ہے ہمارا، صرف ہمارا مرجع ہے، ظاہری طور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ پیریڈ کی تیاری کر رہے تھے 10ویں امام، شیعت کو مضبوط کرنا تھا، شیعت کو مستحکم کرنا تھا آنے والے زمانے کے لیے، اس لیے کہ آنے والا زمانہ انتہائی خطرناک تھا۔ بنی عباس کی حکومت اور زور کے اماموں کو جب قتل کر دیا تو شیعوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں شیعت کو ختم کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے امام تیار کر رہا تھا کہ تم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے امام ہے لیکن وہ پردے میں چلا جائے گا۔ اس وقت تصور نہیں تھا کہ امام ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے، امام موجود ہے اور ہم نے، جیسا آج ہم کو عادت ہی نہیں ہے، آج کوئی بھی شیعہ کو بولا ہاں امام ہے، پردے میں ہے، لیکن ہم کو عادت نہیں ہے امام سے رجوع کرنے کی۔ اس زمانے کے لوگوں کو امام سے رجوع کرنے کی عادت تھی، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب جا کے کوئی نہ کوئی مسئلوں کو حل کرتے تھے امام کے ذریعے، امام سے پوچھ کے۔ تو اب ایسا پیریڈ آنے والا تھا شیعت کے اوپر، تو 10ویں امام کے اوپر لازم تھا، آپ کا ہر امام کا ایک مشن ہے، ہر امام اب اس دور کی ضرورت کو لے کے آگے بڑھ رہا، تو امام کا وہ مشن کے تحت امام نے کام کیا۔ اب 11ویں امام کی شادی، 11ویں امام کی شادی کرنا تھا۔ بنی عباس والے یہ چاہ رہے تھے کہ امام کی شادی نہ ہو، شادی نہ ہو کہ بچہ آئے، 12واں آئے، اتنے سخت پہرے تھے۔ اور کیا تھا؟ سرکار کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی ماں شاہی خاندان سے ہوگی۔ یہ ظالمین سمجھ رہے تھے ان کا خاندان شاہی ہے۔ کیا بول رہا میں؟ لیکن میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا، شاہی خاندان
یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا خاندان شاہی ہے، تو امام کو سخت ترین پہرے میں رکھا تھا، 10ویں امام اور 11ویں امام کو، کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو اور جلد سے جلد ان کو ختم کر دو. یہ تو جانتے تھے کہ یہ 11واں ہے. معجزے اور حالات. اب 10ویں امام کو اپنے اس بیٹے کی شادی کا انتظام بھی کرنا تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن میں بہت احتیاط سے مختصر کر کے پڑھوں گا کہ 11ویں امام کی شادی کیسے ہوئی. یہ خاندان میں نہیں ہوئی، بنی عباس کے خاندان میں نہیں ہوئی. عیسائی سیزرز جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، روم کا بادشاہ سیزرز، اس کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی یا گرینڈ ڈاٹر تھی، ان کی بیٹی سے 11ویں امام کی شادی تھی. ایک ہی شادی ہے جس کو ہم بی بی نرجس خاتون کہتے ہیں. بی بی کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جیو بہت اچھے. تو سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ 11ویں امام کی شادی ہوئی. امام سامرے میں، 10ویں امام سامرے میں، 11ویں امام بھی سامرے میں. امام نے عبداللہ ابن ابو بکر، نام پہ نہ جائیں، یہ ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تھی. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ کہ جہاں پہ جب سرکار ہجرت کرے، مکے سے مدینہ آئے، تو مدینے والے ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں رکھے. سب یہ کہہ رہے تھے، آفر کر رہے تھے کہ آپ میرے پاس ٹھہرے، میرے پاس ٹھہرے. سرکار نے کہا تھا جہاں میری اونٹنی جائے گی اور رکے گی جس گھر کے اوپر، میں اسی گھر میں رہوں گا. لوگ حیرت میں پڑ گئے، اونٹنی جہاں رکے گی سرکار وہاں رکیں گے. سرکار اپنے اونٹ، کیمل تھی، فیمیل کیمل، اس پہ بیٹھ گئے. اب پورا مکے کے مدینے کے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ اونٹنی چاروں طرف دیکھ رہی کہ کس گھر پہ جانا ہے. میں ایک بات روک کے بولوں، سرکار کے بیٹھنے سے رسول کا جانور بھی مشیت رسول پہ چل رہا تھا. مزاج رسول کو جانتا تھا کہ رکنا کہاں ہے. جانور ہے، عقل نہیں ہے. انسان اور جانور میں صرف ایک ہی فرق ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، جانوروں کو عقل نہیں ہے. اسی لیے ان سے سوال نہیں ہے، سوال ہم سے. کبھی کبھی ہم بھی جانور بن جاتے ہیں. آپ نہیں بول رہا. آپ سوچو کیا کمال تھا. سرکار کی سواری اونٹ پہ بیٹھے، وہ مزاج رسول کو جانتی ہے کہ کس گھر پہ کس دروازے پہ رکنا ہے. جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رکی. وہیں سرکار ٹھہرے تھے مدینے میں جب پہلی دفعہ. اصل بات یہاں کیا ہے، انہی کی نسل سے یہ عبداللہ ابن ابو بکر تھے. وہ بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. کبھی میں پڑھتا ہوں تو 45-50 منٹ یہ واقعہ میں اتنے میسیجز، اتنے پیغامات ہیں. ان کو بلا، ابو عبداللہ کو بلوایا، بلوا کے کہا کہ تمہارے سارا خاندان ہمارا چاہنے والا اہل بیت کے، تم میرے لیے کام کرو گے؟ اس نے کہا فرمائیے کیا کام ہے. 10ویں امام سے کہا. تو ہمارے 10ویں امام نے کہا کہ عبداللہ میں تم کو کچھ پیسے دے رہا، 2500 220 یا 250 دینار ایک تھیلی میں، ایک بیگ میں رکھ کے اس کو بند کر کے سٹیمپ کر کے دیا. کہا یہ پیسے لو اور لے کے سامرے سے بصرہ جاؤ. سامرے سے بصرہ آلموسٹ 600-700 کلومیٹر سے، آج بھی، یا 400 کلومیٹر سے. اس زمانے میں 400 کلومیٹر بہت بڑی بات ہوتی تھی. جاؤ، کل نکلو، اس دن تم پہنچو گے. مولا پورا اسکیجول دے رہے کہ کتنی دیر میں پہنچو گے. کیا بات ہے یار. امام کا پیریڈ بھی کیا، کاش ہم ہوتے. لیکن ایمان کے ساتھ جب اللہ نے بھیجا، شکر ادا کرو کہ یہاں اس دور میں ایمان کے ساتھ رہ جائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا. تو کہا جاؤ بصرہ. بصرہ شروع سے پورٹ ہے. کہا جب تم پہنچو گے منگل کے دن کچھ کشتیاں آئیں گی اور ان کشتیوں میں غلام اور کنیزیں ہوں گی جو بیچنے کے لیے لائیں گے وہ لوگ. اس میں ایک کنیز ہوگی کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا اور وہ کسی کے ذریعے بکنا چاہیے گی نہیں. وہ یہ کہے گی کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے. اللہ غور سے سنو، غور سے سنو.
کیا میرے خریدنے والا آنے والا ہے اور میں یہ خط دے رہا ہوں. رومی زبان میں خط دیا تھا. امام تو ہر زبان کا مالک ہے نا, ہر زبان کا مالک ہے امام. رومی زبان میں خط دیا, کہا یہ خط لے کے جاؤ اور اس کو یہ انویلپ, یہ لفافہ دے دینا, وہ لے لے گی. اس کے بعد بات 220 یا 230 دینار میں ٹھہرے گی. یہ تھیلی دینا اور اس کنیز کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. کچھ نہیں کہا آگے کہ کون ہے کیا ہے, کچھ نہیں کہا, یہ میرا کام کر دو. امام کا حکم تھا. اچھا یہ آئی کیسا وہاں پہ؟ یہ سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر, گریٹ گرینڈ ڈاٹر یا گرینڈ ڈاٹر, یہ عیسائی کرسچن ہے. ان کا نکاح سیزرز کی بڑی فیوریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی, بہت دادا چاہتا تھا ان کو, اور بہت ہی پاک اور پاکیزہ بیوی, امام کی ماں بننے والی ہے. پہنچے, شادی فکس ہوئی ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ, بہت ہی گرینڈ شادی, زبردست انتظام کیا سیزرز نے, اوپن سپیس پہ پنڈال ڈال کے, دولہا بھی اور دلہن بھی, بہت ہی گرینڈ. سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر, آپ سمجھے کیا شادی ہوگی وہ. لیکن شان پروردگار, جب کسی کو لے کے آنا ہے نا پاکیزہ طریقے سے لے کے آتا. جیسا نبی موسیٰ کی ولادت کس انداز سے بھی, 70,000 بچے مرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا طاقت ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم قادر مطلق ہیں. وہی ہوا. تو شادی ارینج ہو گئی. شادی کا دن آیا, پنڈال سجایا گیا, دولہا آ کے پنڈال میں بیٹھتا ہے. جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا شادی کا, وہ جتنے پڑھنے والے مولوی لوگ, میں مولوی بول رہا, برا مت مانو, میں مولوی نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. تو ان کے پورے مولوی آ گئے. اب نکاح ان کے لحاظ سے, نکاح جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں وہ شروع کرنے والا تھا. اللہ کی شان, اتنی سمر کا زمانہ, لیکن اتنی تیز ہوائیں چلی, طوفان آ گیا اور ساری چیزیں اڑ گئیں. اور جس پنڈال کے نیچے وہ دولہا بیٹھا ہوا تھا, وہ نیچے گرا اور وہ ہلاک ہو گیا. بیوی اندر ہی ہے, اپنے گھر میں ہی ہے, دلہن بن کے. ختم ہو گئی, شادی ختم ہو گئی. دوسرے دفعہ پھر یہی سسٹم ہوا اور یہی عالم ہوا کہ تیز ہوا چلی, طوفان آیا, وہ دولہا بھی. 3 یا 2 دولہے ایک ساتھ ختم ہوئے چند مہینوں میں, چند دنوں میں. اب آپ یہ بولو کہ اگر کسی لڑکی کی شادی سے پہلے اگر یہ ہو تو کتنا برا مانا جاتا ہمارے معاشرے میں. یہ نہیں سوچتے, پورا بلیم لڑکی پہ آتا بیچاری کے اوپر, جبکہ اس کی کیا غلطی ہے. موت کسی کے بولنے سے یا کسی کی حرکت سے نہیں آتی, وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ چیزوں کو چھوڑو کہ ہم کسی پہ بھی بلیم, اپنے آپ پہ پہلے کرو بابا, اپنے آپ کو سمجھو پہلے. تو ہوا کیا, 3 دن گزر گئے, 3 ایسے انسیڈنٹس ہو گئے. میں بی بی نرجس خاتون ہی بول رہا, آپ کا دوسرا نام تھا, میں وہ نام نہیں لیتا. بی بی اپنے حجرے میں آئی, اپنے بستر پہ آئی. ایک لڑکی کے لیے کتنی مصیبت ہے یہ, ان کو کچھ نہیں معلوم, عیسائی ہے. آ کے بستر پہ سو گئی. شب میں خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ آئے اور ان کے ساتھ 12 حواری آئے, ان کے جو سکسیسرز تھے. ایک عیسائی لڑکی کے لیے نبی عیسیٰ کو خواب میں دیکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی عیسیٰ آئے, آ کے بیٹھے, یہ اٹھ گئیں, کھڑے ہو کے استقبال کیا, اپنے پہلو میں بٹھایا. اس کے بعد یہ کہتی ہیں, جناب نرجس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھولا, ایک ایسی شخصیت انٹر ہوئی جن کا نور اتنا کہ عیسیٰ کا نور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ان کے ساتھ 11 ان کے سکسیسرز. ارے یار, میں انگلش میں بول رہا, میں کیا کروں, میری مجبور. جانشین, 11 جانشین ساتھ آئے. جب وہ انٹر ہوئے تو نبی عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے اپنا بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہا یہ اسلام کے رسول ہیں اور یہ ان کے سارے وارث ہیں, امام ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پورے آئے. نبی عیسیٰ نے سرکار سے پوچھا کہ کدھر تشریف لائے آپ, تو آپ نے بی بی نرجس کی طرف اشارہ کر کے کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں.
کیا سن رہے ہیں؟ پیچھے والا کو بول رہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے. تو یہ جناب شمون کی نسل سے تھی. عیسیٰ نبی پلٹے شمون کی طرف کہ اس سے بڑا آنر اور عزت کیا ہے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. خواب میں ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے 11ویں امام کی طرف سے نکاح پڑھا. جناب نرجس خاتون کی طرف سے جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھا. کچھ بھی نہیں معلوم بی بی نرجس کو کہ یہ ہو رہا کیا. خواب دیکھ رہے. اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گئی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا. دوسرا دن آیا. آپ نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا. جناب مریم کو, ایک عیسائی لڑکی کے لیے بی بی مریم اگر آ جائے خواب میں تو کتنی بڑی بات ہے. سورہ مریم ہے قرآن میں, بہت ہی پاک اور پاکیزہ بی بی, مادر جناب عیسیٰ. بی بی آئیں, یہ بڑی احترام کے ساتھ جناب مریم کے قریب گئیں اور قریب جا کر بیٹھ گئیں. اتنے میں یہ کہتی ہیں کہ اب جو دروازہ کھلا ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی. اس خاتون, اس بی بی کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یار جن کا نور اتنا اور اطراف میں ساری حوریں, وہ آئی تو مریم تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. نیچرلی بی بی مریم اٹھی. بی بی مریم کا بہت بڑا مقام ہے, یاد رکھو, بہت پاک اور پاکیزہ بڑا مقام ہے. تو وہ آئیں, جناب مریم نے اٹھ کے تعظیم کر کے بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. یہ خواب میں سمجھ گئی میری مدر ان لا ہے, میری ساس ہے. اٹھ کے ملی, شہزادی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نرجس خاتون نے کہ ابھی تک آپ کا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا. اللہ میں کیا بول رہا ہے, یہ تاریخ کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہوں. تو بی بی نے کہا کہ اسی وقت آئے گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گی وہ والا جو ہم پڑھتے ہیں. مریم نے بھی پلٹ کے کہا میں یہ نہیں پڑھتی, میرا کلمہ الگ ہے. عیسائیوں کا تو روح اللہ نہیں ہے نا. پھر وہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ, اسلام کا بول رہا, ہمارا نہیں. میں کیا بول رہا یار, اسلام کا کلمہ ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے. آپ مانتے مانو, نہیں مانتے نہیں مانو. لا اکراہ فی الدین ہے. تو کلمہ پڑھا کہ اب آئیں گے. کیا بات ہے. ہم سو ہیپی کہ بچے انٹرسٹ سے سن رہے. الحمدللہ, مولا بچوں کو سلامت رکھے. اس کے بعد تیسرے دن 11ویں امام خواب میں خواب ہرا پورا آگے پورا بتایا کہ تمہارا دادا سیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو لے کے نکلے گا. تم کنیزوں کا لباس پہن لینا, کنیزوں کا لباس پہن کر لشکر کے ساتھ پیچھے جانا. جب جنگ ہو تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا. کنیزوں کو جیسا خریدا جاتا ہے حوالے کر دینا. وہ تم کو بیچ دیں گے. بیچ کے وہ جس کے ہاتھ میں بیچیں گے وہ تم کو لے کر بصرہ تک آئے گا. تم بصرہ تک پہنچو, وہاں سے ہماری ذمہ داری. کیا بات ہے یار, یقین دیکھو, یقین تھا. بی بی نے وہی کیا خواب میں جو 11ویں امام نے کہا تھا. کنیزوں کا لباس پہنا, اس لشکر کے ساتھ گئیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. ان کو بیچا. بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدا تھا وہ کنیزوں کو لے کر بصرہ آیا تھا. مولا پورا سسٹم بتا رہے, دیکھو ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا. اصل بات بی بی نرجس خاتون کو لاکھوں سلام, کیا یقین ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ
یور امام, ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے, تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے, یقین کو پیدا کرو گے نا, تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو, اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ, 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں؟ یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے؟ میں اپنے لیے بول رہا ہوں. شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو, 3 جسٹ 3 رکعت. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اتنے صبح سے میسیجز آپ دبئی میں, تو یہ دعا بتاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے, سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا, نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب ہے. خاموش مت سنو, خاموش مت سنو. شب نماز کین چینج یور لائف. شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. یہ یاد رکھو, تمہاری تقدیر کو بدل دے گی شب نماز. 3 رکعت, جسٹ 3 رکعت بول رہا, زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو, یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے, تھکے ہوئے, تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو گے. تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا, شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا, رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ؟ گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا, امام بارگاہ علی رضا میں. تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی, ممبر سے بول رہا علی رضا کے. کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں, دبئی میں سو جاتے. اف یو سلیپ ایٹ 9, کوئی بات نہیں, 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے, 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے کا ہے, لیکن تمہاری مجبوری ہے, تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو؟ عشاء کے بعد تم سو جاتے, پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا. کتنی دیر ہو رہی؟ 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو. تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 40 لینا ہی لینا. 10 میں بھی نماز ہوتی, 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شیعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. وہ لسٹ تم چاہتے ہو تو میں واٹس اپ کر دوں گا. ابھی کربلا مولا میں سارے قافلے والوں نے لیا وہ لسٹ. بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا نماز شب کی. سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے, 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے. ارے یار, وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو تحفہ دے. بہترین شب جمعہ, شب جمعہ آج مرحومین کے لیے بہترین نماز, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. شب نماز پڑھو, تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر, انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کا رسک رکے گا ہی نہیں. وہ پریشان. اور ایک بات بولوں, یا ایک بات روک کے بولوں, غور سے سنو, سب کو بول رہا, پیچھے والوں کو بھی. اولاد نہیں ہے نا تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے شب نماز سے کیا مطلب, یہ تو مرحومین کی نماز ہے. نو, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے نا, نماز شب پڑھو. کیسا ریلیشن ہے اس میں؟
اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے تو نماز شب، بیٹی چاہتے تو نماز شب. اتنی فضیلت ہے نماز شب کی، بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. اور امام نے بتایا بی بی نرجس اسی انداز سے، وقت بہت تیزی سے گزرتا شارجہ میں، یا گھڑی تیز چلتی. میرے پوری دنیا میں میرے ساتھ یہ ہے، ممبر پہ آتے کہ گھڑی سیکنڈز میں نہیں منٹس میں چلنے لگتی. میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے، اور ابھی تو میں امام کے اوپر کچھ پڑھا ہی نہیں. لیکن چلو ایک اچھا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ اسی امام پہ پڑھوں گا. بی بی پورا جو پروسیجر امام نے بتایا تھا اسی انداز سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا گیا، اور یہ بصرہ پہنچ گئی. میں بہت شارٹ کر کے ختم کر دیا واقعے کو. بصرہ پہنچی، یہ عبداللہ پہنچا. اب یہ غور سے دیکھ رہا کہ یہ کنیز، یہ خریدار آ رہے، وہ لے کے جا رہے. اور جب میں دیکھ رہا اتنی کنیزوں میں ایک ایسی کنیز ہے جیسے مولانا نے کہا تھا کہ سر منہ چہرے پہ حجاب ہوگا. میں نے ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں حجاب کے اوپر، بڑا بدنام ہوں، بہت بولتا ہوں. تو بہرحال اب آئندہ بھی ہے، ابھی تو سیکنڈ ڈے ہے، تو چہرے پہ حجاب ہے. اور جیسا مولانا نے اسکیچ کھینچا تھا اسی انداز یہ گیا مالک کے پاس اور جا کے کہا کہ مجھے یہ کنیز چاہیے. اس نے کہا یہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی. انہوں نے کیا کیا، وہ خط جو مولانا نے دیا تھا ان کو دے دیا. بی بی نے خط کھولا نہیں، خط کو لیا، بوسہ لیا. دوستو آپ نہیں سمجھے، جیسا امام نے خواب میں بتایا تھا وہی ہوتا جا رہا. کتنا یقین ہے بی بی کو. خط کو پیار کیا، بوسہ دیا، سر پہ لگایا، اور اپنے مالک سے کہا کہ اس کے حوالے مجھے بھیج دے. بات جتنا امام نے پیسے دیے تھے اتنے ہی پیسوں میں اس کنیز کو خریدا گیا. بات اسی پہ آ کے رکی. اب ان کو لے کے میں کنیز بول رہا، اب نہیں بولوں گا. بی بی نرجس خاتون کو لے کر وہ بصرے میں ایک گھر میں آیا. گھر میں آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے نہ خط کھولا نہ پڑھا. تو آپ نے کہا میں کنیز نہیں ہوں، جس نے تجھے یہ خط دیا ان تک پہنچا دے. بصرے سے آل دا وے ٹریول کر کے سامرا آ گئے 10ویں امام کے پاس. 10ویں امام نے اپنے گھر میں آپ کو رکھا. جب آئیں آپ، آنے کے بعد امام بیٹھے ان کے ساتھ، بیٹھ کے 10,000 یا 20,000 دینار کی ایک تھیلی بی بی نرجس خاتون کے سامنے رکھ کے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. میں یہ پیسے لو اور میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتے. یا دوسرا آپشن یہ کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس سے نکاح ہوگا اس کے بدن سے اللہ تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا، جو رسول کا آخری وارث ہوگا، جو حجت خدا ہوگا. بی بی نے 20,000 کی تھیلی کو بازو رکھ کے کہا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ چاہیے مجھے، وہ چاہیے. یا علی مدد حق ہے. یہ جب دے دیا، اب اصل پوائنٹ کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا. 10 منٹ میرے پاس ہے. یہ واقعہ جو میں نے پڑھا اب اس پوائنٹ کے لیے جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا سب سے امپورٹنٹ میسج اب آ رہا آج کی ہماری زندگی کا. بی بی نرجس خاتون اور امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بی بی حکیمہ خاتون انٹر ہوئی. اگر آج آپ سامرا جائیں، اللہ آپ کو جلد سے جلد لے کے جائے زیارت پہ. دوستو سامرے میں جو مولا کی ذریعہ مبارک ہے اس میں پہلی گریو 10ویں امام کی ہے، دوسری گریو 11ویں امام کی ہے. ان کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہے. یہ 3 گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے. لیڈیز میں سے اگر آپ آئیں تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوتی، پھر یہ اماموں کی زیارت ہوتی. جینٹس میں سامنے 10ویں امام، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون، اس کے پیچھے بی بی حکیمہ خاتون. یہ 4 گریوز ایک ہی ذریعے کے اندر ہے. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ 9ویں امام کی بیٹی ہے.
10वें امام کی امام علی نقی علیہ السلام کی سگی بہن ہے. 11ویں امام کی پھوپھی ہے ہمارے امام کی دادی. اس بی بی کو 4 رشتے اماموں سے. کتنی پاکیزہ بی بی ہوگی, کتنی بڑی بی بی ہے, بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. بی بی حکیمہ خاتون کا بہت بڑا واسطہ. امامزادی 4 اماموں سے رشتے. بی بی حکیمہ خاتون حجرے میں انٹر ہوئی جہاں 10ویں امام بی بی نرجس بیٹھی ہوئی تھی. انٹر ہوئی, بی بی نرجس آئیں اور بی بی حکیمہ نے پوچھا کہ اپنے بھائی سے, اپنے بھائی بھتیجے سے پوچھا, بھائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو آپ نے کہا یہ بیوی بننے والی ہے حسن عسکری کی. اچھا, بی بی نرجس سمجھ گئی یہ میری ساس ہے. اٹھ گئیں, اٹھ کے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا, گلے لگے. ہمیشہ ساسوں کا احترام کرو. کتنے خاموش ہو گئے یار. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ خاموش تو اندر والے ہونا. ہمیشہ اپنی مدر ان لا کا احترام کرو. مدر ان لا کو مدر ان لا مت سمجھو, اپنی ریئل اون مدر سمجھو. اگر تم رو اور اپنی ماں سمجھو گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, گھر میں پیسفل لائف گزرے گی. آج سب سے زیادہ ایشو میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میں مجبور ہوں. آج سب سے زیادہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ پرابلمز ہیں. لڑکی ایکسپٹ ہی نہیں کرتی ماں کو, ساس کو. یہاں تک مجھے بولا گیا کہ مولانا آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے. کیا سن رہے یار؟ مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے, مجھے اپنا بوائے چاہیے جو میرا نام لے. مجھے رہنا ہی نہیں ہے. آج کتنے پرابلمز ہیں, آپ انصاف سے بتاؤ. غلطی بھی صرف بہو کی نہیں ہوتی, زیادہ ساسوں کی ہوتی. یہ پتہ نہیں ہے, شارجہ میں نہیں ہے اس لیے آپ بڑے ریلیکس ہیں. شکر ادا کرو اگر نہیں ہے تو. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو شکر ادا کرو. ساس کا پرابلم بڑا ہے, میں یہ نہیں بول رہا صرف ساس کا ہے, زیادہ پرابلم بہوؤں کا بھی. ینگ ہے تو میں ہمیشہ لڑکی کو یہی سمجھاتا کہ یار کتنے سال رہیں گی تمہاری ساس تمہارے ساتھ؟ 10 سال, 15 سال, اس کو وہ چلی جائیں گی. دین یو انجوائے وتھ یور ہسبینڈ. آپ نہیں سمجھے, میں بول گیا تو آپ پھر بعد میں انجوائے کر لینا. لیکن ہمیشہ بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں سمجھے. ایک لاسٹ بات میں بولتا, ساس اور بہو کا. ساس اور بہو لڑکیاں کی وہ سمارٹنس ہے. میں ساری لڑکیوں کو بول رہا جو اس وقت مجھے سن رہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, امام بارگاہ علی رضا والوں کے لیے صرف نہیں پڑھ رہا, پوری دنیا کے لیے پڑھ رہا. تو بہو کا پرابلم کیا ہے؟ گھر آ گئی, آنے سے, شادی ہونے سے پہلے, سگائی ہونے کے بعد, انگیجمنٹ ہونے کے بعد, لڑکے سے بات چیت سٹارٹ ہونے کے بعد کیا کرتے؟ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ میں 6 مہینے رہوں گی بس ساس کے ساتھ, پھر لڑکے کو لے کے الگ ہو جائیں گے. بعض وقت پرابلم لڑکی کی ماں کی طرف سے بھی رہتا. لڑکیوں کی جو مائیں ہیں نا, وہ لڑکیوں کو انکریج کرتی. کبھی انکریج مت کرو, ہمیشہ یہ بولو اس کو ساس سمجھو, اس کو اپنی ماں سمجھو. 6 مہینے میں الگ ہو جاؤ گی. میں لڑکیوں کو بولتا ہوں بابا سنو, اگر تم 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے اس کی ماں اور اس کے باپ کے پاس سے الگ ہو رہے تو تم کیا سمجھ رہے؟ جو رحمت کا شیڈ, جو رحمت کا سایہ ان کے ماں باپ کا اس تمہارے شوہر کے اوپر تھا, اس سے ہٹ گئے. تم نہیں سمجھے آپ؟ ماں باپ کا سایہ, رحمت کا سایہ. اب پوری زندگی سٹرگل کرو, پوری لائف سٹرگل کرو, کبھی لے کے الگ نہیں ہونا. ساتھ رہو تو رحمت ساتھ رہتی, ورنہ رزق رک جائے گا. اب اس پہ پورا مجلس سے پڑھو, میں رک رہا, آگے نہیں بڑھا. بی بی نرجس اٹھی, میں کیا کروں, مجبور. بی بی اٹھی, سینے سے لگایا بی بی نرجس کو, حکیمہ خاتون نے. اب بیٹھ گئی, اب سنو اصل میسج. بیٹھ گئی, ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی. بی بی نرجس خاتون سے 11ویں امام کا رشتہ ہو رہا. ایک امام کی بیوی بننے والی ہے, ایک امام کی ماں بننے والی. 2 رشتے ہیں بی بی نرجس کو, 11ویں امام سے اور زمانے کے امام سے, اور ایک امام کی بہو. ان کے سائے میں زندگی گزر رہی, ان کے سامنے شادی ہو رہی.
3 رشتے ہونے کے بعد، اب سنو پلیز غور سے سنو، 10ویں امام نے بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ بہن نرجس کو اندر لے کے جاؤ لیڈیز سیکشن میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، لے کے جا کے 8 دن اپنے ساتھ رکھو، اسلام بتاؤ، حلال حرام بتاؤ، اس کے بعد میں نکاح کرنے والا ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا، اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے حلال اور حرام جاننے کی؟ نہیں سمجھ رہے۔ آج کون سی ماں، کون سا باپ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا؟ کون سی ماں بتاتی کہ یہ حلال ہے بیٹا، یہ حرام ہے؟ اگر پورے معاشرے کے، سوسائٹی کے، سماج کے، اگر آپ ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ شارجہ میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہمیشہ رہے، دبئی میں ہمیشہ رہے، دنیا میں جا کے دیکھو ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا، ہمارا سماج کیا ہو گیا، ہماری سوسائٹی کیا ہو گئی، کتنے حرام ہو رہے۔ کس کو معلوم ہے یہ سارے ایشوز دور ہوتے جس لڑکی کو دین پہنچا کے، دین بتا کے ماں رخصت کرے گی، وہ سسرال میں بہت اچھی، وہ خوف خدا رہے گا۔ جس کے بعد دین ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، تو وہ پورے وہ سسرال 3 مہینے میں طلاق ہے، 2 مہینے میں طلاق، ڈیورس ہو رہا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں پوری دنیا دیکھتا ہوں، ڈر خوف کھاتا ہوں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں ڈیورس ہو گیا، لڑکی گھر پہ آ گئی۔ کیا ہے یہ؟ 11ویں امام، 10ویں امام کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پیغام تھا کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچیوں کو دین بتاؤ۔ جب تک ان کو حلال اور حرام نہیں بتاؤ گے، اس وقت ایک لڑکی کو رخصت نہیں کرو۔ آپ انصاف سے بولو، کیا یہ رائج ہے ہمارے سماج میں؟ یہ رائج ہے؟ کہاں رائج ہے بھائی؟ کون بیٹھ کے بٹھاتا ہے شادی سے پہلے؟ افسوس، سیڈ۔ تم لوگ بی بی کی کنیزوں عورتوں کو بول رہا کہ سٹ ود یور کڈس، سٹ ود یور کڈس۔ تربیت اولاد کا یہ امپورٹنٹ، میرا آج تربیت اولاد میری ٹاپک نہیں تھی، 10ویں امام کے اوپر پڑھ رہا تھا۔ میں تربیت اولاد پہ پڑھوں گا جمعرات کو، ہاؤ ٹو ریس یور کڈس۔ اپنے بچوں کو ریس کیسے کرو؟ تم دبئی، شارجہ میں رہتے ہو، اللہ نے تمہارا رزق دیا ہے، بہترین فیسلٹیز ہے۔ اگر تمہارا بچہ دیندار نہیں نکلے، تمہاری لڑکی دیندار، کتنے آپ کے دبئی کے ڈیورسز نہیں ہیں، شارجہ کے ڈیورسز نہیں ہیں؟ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اچھی فیملیز میں۔ بولنا تو نہیں ہے، لیکن یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں بتایا، ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اگر تم صحیح ہو تو تمہاری اولاد بھی صحیح ہوں گے، یہ مت سمجھو کہ تم دیندار ہو، ماں کو بول رہا، تم یہ مت سمجھو کہ تم دیندار ہو تو تمہاری بیٹی بھی دیندار نکلے گی۔ نو، جب نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو تم کیا ہو؟ سب سے پہلے عورت کو خود حجاب کرے، خود نماز پڑھے، خود واجبات پہ عمل کرے تو اولاد بھی کرے، چانسز برائٹ ہو جاتے۔ بی بی نرجس خاتون کے اس واقعے نے پورا ایک کمپلیٹ میسج دیا۔ 10ویں امام کا یہ امپورٹنٹ ترین پیغام تھا، امپورٹنٹ ترین میسج تھا ہائر اوکلٹیشن کے لیے کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں میری کنیزوں کے گھر کیسے رہنا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ ایک اور پڑھ لیں باواز ولن۔ بس دوستو، میری مجبوری، میرا وقت ہو گیا۔ آج کی رات ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ، پہلی شب جمعہ ہے رجب کی۔ آپ اس کو ایزی مت لو، رجب کا مہینہ ایزی لینے کا نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ تم کو تیاری کرنا ہے شعبان کے لیے، اور شعبان میں تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے۔ رجب میں اللہ، کل میں نے آپ نے سنا
رجب میں اللہ اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, سرکار کے زمانے میں جب رجب کا چاند نظر آتا, اللہ کا رسول اون پہ بٹھا کر لوگوں کو منادی دلواتا دور دور کہ رجب آ گیا, رجب آ گیا, رجب آ گیا, رجب آ گیا. رجب کا مہینہ صرف کونڈے کھانے کا مہینہ نہیں. میں یہ نہیں بول رہا مت کھاؤ, پکڑا تو مجھے بھی بلا لو جب تک میں ہوں, ٹھیک ہے. کھانے پینے کا صرف مہنگا نہیں ہے, ضرور کھاؤ بھائی, منع نہیں کر رہا, بے انتہا برکت ہے کھنوں سے, ضرور کرو چھٹے امام کے نا رزق کھلتا اس سے, لیکن صرف کھانے پینے کے لیے رجب مت سمجھو. رجب تمہاری تقدیر کو بدلنے کا ہے. رجب میں تم کو ریفائنڈ ہونا, انگلش کا یہ ورڈ پرفیکٹ بیٹھتا ہے رجب کے لیے. ریفائنڈ ہونا ہے, کلین ہونا ہے, اپنے گناہوں سے پاک ہونا ہے. رجب کے مہینے میں سارے مجمع سے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, کثرت کے ساتھ استغفار کرو, کثرت کے ساتھ استغفار. کیا پورا نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, صرف اتنا بولو یا افو 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 افو, گن کے مت بولو. الفو 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 الفو, الغاز 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 الغاز. اس کے بعد یا کچھ نہیں بول سکتے عربی میں بچے, اللہ ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری. جتنا استغفار اس مہینے میں نارمل ڈیز میں تم ایک دفعہ پڑھو گے تو ایک نیکی, مثال کے طور پہ اس میں ایک دفعہ پڑھو گے تو 70 نیکیاں لکھی جائیں گی, ایک پڑھنے سے 70 گنا معاف ہو رہے. میں مثال دے رہا. رجب کا مہینہ استغفار کے لیے رکھا گیا, معافی کے لیے رکھا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ 29 رجب تک کتنے لوگ اپنے گناہوں کو, آپ اس کو ایزی مت لو, ایزی مت لو کہ میرے گناہ کیا ہے, میرے گناہ کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرے گناہ کیا ہے, میں نے کیا ہی کیا. آپ کسی کو بولو یار تم سوری بولو, استغفار بولو, بولتے واٹ آئی ہیو ڈن. میں اگر بولوں کسی کو تو بولتے مولانا واٹ آئی ہیو ڈن, نتھنگ. ایسی ابھی دعائے کمیل سنی نا, بچوں سے بول رہا, ماؤں سے بول رہا, اپنے بچوں کو انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے دعائے کمیل کے سٹارٹنگ کے پیجز بتاؤ. امام علی بول رہے, عابد بالرامی نہیں بول رہا. اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء. مولا علی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے, علی کی محبت واجب ہے, علی سے بغض کفر و نفاق ہے. علی اس پرسنالٹی کا نام ہے. میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا, میں بات کو یہاں روک رہا, کل یہیں سے لے کے چلوں گا, یہیں سے لے کے چلوں گا. آج کی رات مرحومین کے لیے رات ہے, یہ مرحومین کی رات ہے. آپ چاہتے بس آخری بات 2-3 منٹ میں ختم کر رہا. ان شعراء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا جو پڑھنے والے. آپ لوگ اٹھ کے جانا نہیں, آج شب جمعہ ویکنڈ ہے نا آپ کا, آپ پورا جشن سن کے جاؤ. 25-30-35 منٹ اور ہیں آپ کے پاس. آپ یہ چاہتے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر میں یہ بولوں کہ دبئی میں فری گھر ملنے والا ہے, اون کرو گے تو کوئی ایسا مرد ہے یا عورت ہے جو بولے گی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اون؟ بولو یار, اگر گھر فری ملنے والا تو نہیں لوگے. بولیں کرائے کے گھر میں کب تک رہو گے بابا, ٹیکس دے دے کے کب تک رہو گے. اگر حکومت بولتے ہے کہ میں اتنے گھر دوں گی تم کو, آ کے لے لو, لائن لگ جائے گی. نہیں مجھے یہ گھر چاہیے, مجھے چاہیے 2 بیڈروم 3 بیڈروم, ہی بہت بڑی بات ہے. میں آج گھر بانٹ رہا آپ کو. آپ بولیں گے آپ کہاں سے دیں گے, آپ خود ٹورسٹ بھی آئے. رجب کے مہینے کا گھر بانٹ رہا. کیا سن رہے ہیں؟ 2 بیڈروم کا فلیٹ نہیں, 3 بیڈروم کا فلیٹ نہیں. اللہ فلیٹس نہیں دیتا, اللہ بنگلے دیتا, مینشن دیتا. اور وہ بھی علی والوں کو فلیٹ. ایک 3 منٹ ہے میرے پاس. ایک روٹی کے بدلے میں جو اونٹوں کی قطار دے وہ فلیٹ دے گا تم کو. یا علی بھائی میرے پاس ٹائم بالکل نہیں, میں کیا کروں. میں یا علی مدد, صرف 2 منٹ رہ گئے. پھر شورا مجھے بولیں گے کہ آپ زیادہ ہمارا ٹائم لے. تو فلیٹ چاہیے, بنگلے چاہیے, فلیٹ نہیں. آج کی رات
اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ مولا تم کو سلامت رکھے. امام بارگاہ علی رضا میں بیٹھے ہوئے سلامت رکھے تو ادھر سے آمین ہوا, یہ والے تو ریلیکس ہیں. بابا تم کو اندازہ نہیں ہے, اگر تم آمین بولو گے تو تمہاری آمین ہی پوروں کی دعا قبول کرائے گی. تک میں بولوں کہ آپ کو ملینئر بناؤں, سب بولیں گے آمین؟ نہیں تو سنو, 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات گھر جا کے. میں ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. رجب کی پہلی جمعرات فرسٹ 9 استغفار کثرت سے کرنا. یہ استغفار پہ تو مسلسل بولوں گا, کل بھی بولوں گا, جب تک پڑھتا رہوں گا بولتے رہوں گا. 2 رکعت نماز پڑھو, جسٹ 2 رکعت. یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی. آپ بولیں گے دبئی میں ملے. بابا سنو, یہ نقد ہے اور وہ کیا ہے, ادھار ہے نا. ادھار بہتر ہے. کیوں؟ وہ ایٹرنل لائف ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جہاں تم کو گھر ملے گا, جہاں تم تو یہاں رہ رہے, اللہ تو کیسا بھی تمہاری زندگی یہاں گزار دیتا. وہاں کیا ہوگا؟ نہ بیٹا نہ بیٹی, کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. نہ یہ درہم, نہ آپ کی جاب, نہ بزنس, کچھ مدد, سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے. 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات. یہ شب جمعہ کی ہے لیکن آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی. کیسے دلائے گی؟ لحد میں پہلی رات سے برزخ شروع ہوتا, تو وہاں پہ تم جاؤ گے. ظاہری طور پہ پورے تمہارے رشتہ دار اولاد سمجھ رہی میرا باپ ایک چھوٹی سی لحد میں چلا گیا اندھیرے میں. وہ چھوٹی سی لحد نہیں ہوگی, اللہ ایسا بڑھا دے گا اور تمہارے بنگلے اندر تیار ہوں گے. اس وقت بندہ بولے گا کاش سب یہیں مل جاتا, دنیا میں کچھ نہیں ملتا. وہاں تیار ہوں گے. سب سے بول رہا, لڑکیوں سے, لڑکوں سے, عورتوں سے, مردوں سے. 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو شب جمعہ نماز مغفرت. تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, جتنے مرحومین ہیں, نماز مغفرت, سوری کی نماز 3 سورہ والی نماز کہلاتی ہے. ذہن میں رہنا, میں 3 سورہ پڑھوں گا. ایک الحم کا سورہ, ایک پہلی رکعت میں الحم, سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر سورہ خل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے, ٹیلی فون سے نکال لو, دیکھ کے پڑھو. 2 رکعت نماز, پہلی رکعت بھی 3 سورہ, الحم, سورہ خل یا ایھا الکافرون, 3-4 منٹ کی نماز ہے. دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ایسی. نماز ختم ہوئی, فوراً سجدے میں جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. شکر رجب, شکر اللہ بولو, اور 7 مرتبہ یہ بولو انگلی پہ. آپ سنو, 7 مرتبہ یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا الرحمن الرحیمین, یا الرحمن الرحیم. اللہ کا کتنا پیارا نام ہے یہ, یا الرحمن الرحیمین, یا الرحمن الرحیم. 7 مرتبہ بولو. جیسے تمہارا 7واں ختم ہوتا, اللہ فرشتوں کو بولتا پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے. اللہ میں کیا بول رہا ہے دوستو, یہ وہ چیز ہے تم کرو. اس کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا, قبولیت نماز ہے. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو. اب تم کو تو اس وقت نہیں چاہیے گھر, اس لیے کہ تم اچھے سیٹل ہو دبئی میں. اب تم چاہتے ہو کہ ایک بنگلے کی جگہ 2 ملے, ایک بنگلے کی جگہ 4 ملے. اب کیا کرو, تم ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آج رجب کی پہلی شب جمعہ, پروردگار ابھی تو مجھے نہیں چاہیے, میری ماں کو دے دے. میں کیا بول رہا ہوں, میرے مرحوم باپ کو دے دے, میرے مرحوم بھائی کو دے دے, میری مرحوم بہن کو دے دے. کل مومنین اور مومنات جو تیری بارگاہ میں اس وقت ہے, جتنے مرحومین ہیں, شب جمعہ ان کی رات ہے, اللہ ان کو دے دے. اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا, اسلام یہ بولتا جب تم دوسروں کا خیال رکھتا تو اللہ تم کو خیر حساب عطا کر دیتا. سمجھ میں آئی؟ از اٹ کلیئر نا؟ تو بس یہ نماز پڑھو آج کی رات, باقی باتیں کل سننا. کل بھی مولا کے اوپر ہے, کل بھی اسی طرح پیغامات دے کے مجلس پڑھوں گا. کل تو مجلس ہے, کل تابوت کی مجلس ہے. آرام سے مت ہو, 9 بجے آ رہے. میں جانتا ٹریفک بہت ہے دبئی میں, تھوڑا سا جلدی نکل کے آ جاؤ. 8:25 پہ ممبر پہ آ رہا ہوں, 9:25 پہ اتر جائیں. کل تابوت ہے انشاءاللہ. بس جشن کی قبولیت کے لیے, شب جمعہ میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے, ہمارے سارے مرحومین کے درجات بلند ہونے کے لیے, اور ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے 3 مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں. اجل فرجہم تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، بس 1 منٹ۔ پروردگار آج شب جمعہ، رجب کی شب جمعہ ہے، پروردگار آج پہلی شب جمعہ ہے رجب کی، ہماری یہ مختصر سی تقریر، مختصر سی محفل قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، سارے مقامات کی زیارت نصیب ہو، معصومین کے روزوں کی۔ پروردگار جنت البقیع کی زیارت کرا دے۔ پروردگار جہاں بیویوں کے روزے، ان روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو شب جمعہ معاف کر دے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو شب جمعہ بخش دے۔ ہماری نسلوں میں اللہ تیری وحدانیت اور ولایت امیر المومنین کو قائم رکھنا، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے یہاں مومنین مومنات جمع ہیں، ان سب کے مرحومین اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کے مرحومین کے لیے ان کے درجات کو بلند فرما۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں میرے سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھ۔ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بے حق کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم اور امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ کے سارے مرحومین، شاکر بھائی کے سارے مرحومین، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ہمارے مرحوم صابر بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔